بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو فراز نالج ورلڈ. اسٹوڈنٹس 2 جون 2021 پی ایم اے 148 لانگ کورس کے موسٹ امپورٹنٹ پاس پیپر ریپیٹڈ کوشچن آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ کوشچن اگر آپ ایف آئی اے, کسٹم انسپیکٹر یا کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ رہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ ایف آئی اے کی تیاری کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کی تیاری ہمارے چینل پہ الحمدللہ اکارڈنگ ٹو پیٹرن کروائی جا رہی ہے. یہ کوشچن ایف آئی اے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئر, جنرل سائنس, انگلش, میتھ کے کوشچن کی ویڈیوز بھی الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ رہے. آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1, ہندوکش کنیکٹس پاکستان ود. ہندوکش جو ہے یہ پاکستان کو کس سے ملاتا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اسٹوڈنٹ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات بتاتا ہوں کہ جو کوشچن میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں بول کے, اس سے جو ریلیٹڈ کوشچن ہوتے ہیں جو میں بول کے بتا رہا ہوتا ہوں یہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو لازمی نوٹ کرنا ہے. وہ بھی وہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہوتے ہیں. ہر کوشچن کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں 2-3 کوشچن آپ کو, یہ میکسیمم 5-6 کوشچن آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں تاکہ اگر آپ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جائیں تو وہ کوشچن بھی برابر امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہندوکش کنیکٹس پاکستان ود. ہندوکش جو سلسلہ ہے یہ پاکستان کو کس سے ملاتا ہے؟ افغانستان کنٹری سے ملاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوشچن میں آپ اور بھی دیکھ لیں. کراکرم ہائی وے ہے, جیسے کراکرم ہائی وے جو ہے, کراکرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے شاہراہ کراکرم, یہ پاکستان کو کس چیز سے ملاتا ہے؟ تو یہ چائنا سے ملاتا ہے. پاکستان کے شہر گلگت کو چائنا کے شہر سے ملاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, اس کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن, لواری پاس کنیکٹس چترال ود. لواری پاس جو ہے یہ چترال کو کون سے شہر سے ملاتا ہے؟ تو دیر سے ملاتا ہے, دیر سٹی سے ملاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوشچن میں آپ دیکھ لیں, بولان پاس, کھنجراب پاس یا کوئی بھی آپ پاس ہے تو اس کو لازمی آپ سرچ کریں گے. بولان پاس ملاتا ہے سبی کو کوئٹہ کے ساتھ ملاتا ہے. بولان پاس جیکوب آباد اور سبی یہ دونوں شہر ہیں, ان ساتھ ان دونوں کو ملاتا ہے کوئٹہ کے ساتھ, اور اس پاس کا نام کیا ہے؟ بولان پاس. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. کھنجراب پاس بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے, بار بار پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ کھنجراب پاس کنیکٹس پاکستان ود چائنا. تو کھنجراب پاس بھی پاکستان کو چائنا سے ملاتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پاس کون سا ہے؟ تو کریکٹ آنسر از کھنجراب پاس. تو یہاں سے جو کوشچن میں آپ کو بول کے بتائے ہیں 3-4, اس کو بھی آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن, ہو انوینٹیڈ سولر سسٹم. سولر سسٹم کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو کریکٹ آپشن از نیکولس کوپرنیکس سے. یہ اس بندے نے کیا کیا تھا؟ سولر سسٹم کو انوینٹ کیا تھا. نیکسٹ کوشچن, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از دا ڈاٹر آف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کن کی بیٹی تھی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. نیکسٹ کوشچن, ان وچ بیٹل ٹیتھ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم مارٹائڈ. کون سے غزوہ کے اندر, کون سی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ تو غزوہ احد کے اندر ہوئے تھے. غزوہ احد سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے, غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری کو ہوا تھا. اور غزوہ احد میں جو کفار کا لیڈر تھا وہ کون تھا؟ ابو سفیان تھا. غزوہ احد میں 1000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی, 3000 کفار نے شرکت کی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ تو وہ بھی یہ غزوہ احد ہے. اور ان کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ ہندہ نے, ابو سفیان کی بیوی نے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے ریلیٹڈ غزوہ احد سے ریلیٹڈ یہ کوشچن تھے جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. بیٹل آف اسلام ہماری ویڈیو چینل پہ موجود ہے, آپ اس کو واچ کر لیں. تمام جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اسلام کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں الحمدللہ ہماری ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو, اگر آپ وہ ویڈیو واچ کر لیں گے تو آپ کے کافی سارے کوشچن وہاں سے کور ہو جائیں گے. اسلامیات کے پورشن میں سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. غزوات میں سے 2 یا 3 کوشچن آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں, اگر آپ وہ ہماری ویڈیو واچ کر لیں گے تو سارے کوشچن آپ کے کور ہو جائیں گے. نیکسٹ کوشچن, ابو جہل واز کلڈ ان وچ بیٹل. ابو جہل جو ہے یہ کون سی بیٹل کے اندر قتل ہوا تھا؟ تو غزوہ بدر کے اندر ہوا تھا. اب یہاں پہ بھی اس کی جو ڈیٹیل ہے, بدر کب ہوا؟ 2 ہجری کو ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیٹیل آپ نے میرے ساتھ نوٹ کرنی ہے, لکھ لیں, اس کو یاد کر لیں اچھی طرح. غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری کو ہوا. اور کتنے مسلمانوں نے شرکت کی تھی؟ 313 مسلمانوں نے شرکت کی تھی, اور 1000 کفار تھے اس کے اندر. اور ابو جہل اس غزوہ کے اندر قتل ہو گیا, اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اس غزوہ کے اندر, اور 70 کفار قتل ہوئے تھے اس غزوہ کے اندر. اور اگر احد کے بارے میں آتا ہے تو احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد کے اندر, اور یہاں پہ 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور ابو جہل اس غزوہ کے اندر قتل ہو گیا. اور کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ یہ بھی آپ کا کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہو کلڈ ابو جہل؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. تو اس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن تھے, یہ آپ نے لازمی نوٹ کریں. نیکسٹ کوشچن, کرنسی آف انڈونیشیا. انڈونیشیا کی کیا کرنسی ہے؟ انڈونیشین روپیہ. انڈونیشیا کی کرنسی انڈونیشین روپیہ. نیکسٹ کوشچن, چورا چوری انسیڈنٹ اکرڈ
چورا چوری کا جو واقعہ ہوا تھا یہ کب ہوا تھا؟ 4 فیبرری 1922 کو ہوا تھا، اور اس میں کیا تھا، چورا چوری کے مقام پر جو لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی اور لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو اس واقعے کو کیا نام دیا گیا؟ چورا چوری انسیڈنٹ کا نام دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن، ہیڈ کوارٹر آف نیٹو، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ کوئی بھی ادارہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس کا ایبریویشن یاد کرنا ہے، وہ ادارہ کب بنا تھا، پاکستان اسے کب جوائن کیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، تمام ٹیسٹوں کے حوالے سے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ نیٹو کس کا ایبریویشن ہے؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اور یہ ادارہ کب بنا تھا؟ 4 اپریل 1949 کو یہ ادارہ بنا تھا۔ پاکستان اسے کب جوائن کیا؟ 1994 کو پاکستان اسے جوائن کیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ برسل، اور برسل کس کا کیپٹل ہے؟ بیلجیم، بیلجیم کا شہر ہے برسل، یہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ تو یہ تمام کوشچن آپ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ کوشچن، کرکٹ از نیشنل گیم آف وچ کنٹری؟ کرکٹ کون سے کنٹری کی نیشنل گیم ہے؟ تو انگلینڈ کی۔ یہاں پہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، کرکٹ انگلینڈ کی ہے، تو پاکستان کی نیشنل گیم کون سی ہے؟ ہمارے بعض اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی نیشنل گیم کون سی ہے، تو پاکستان کی نیشنل گیم ہاکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی جو نیشنل گیم ہے وہ ہے ہاکی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو نیشنل چیزیں ہیں، نیشنل فلاور کون سا ہے، نیشنل جوس کون سا ہے، نیشنل اینیمل، نیشنل برڈ، نیشنل جوس، یہ تمام چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ نیشنل فلاور ہمارا جیسمین ہے، نیشنل برڈ چکور ہے، نیشنل اینیمل مارخور، نیشنل جوس گنے کا جوس اور شوگر کین کا جوس، ٹھیک ہے، اور نیشنل جو سبزی ہے وہ بھنڈی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کی کافی امپورٹنٹ ہے، بار بار پیپروں کے اندر پوچھی جاتی ہیں، ان کو بھی آپ لازمی نوٹ کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن، کرنسی آف سری لنکا، سری لنکا کی کرنسی کیا ہے؟ سری لنکن روپی۔ نیکسٹ کوشچن، وابڈا اسٹینڈ فار، وابڈا کس کا ایبریویشن ہے؟ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ بھی، بار بار پیپروں کے اندر 2-3 دفعہ یہ پوچھا گیا وابڈا کس کا ایبریویشن ہے۔ نیکسٹ کوشچن، پیمز ہاسپٹل از ان، پیمز ہاسپٹل، پیمز کس کا ایبریویشن ہے؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، یہ جو ہاسپٹل ہے یہ کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد کے اندر ہے۔ پیمز کا ایبریویشن آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس۔ نیکسٹ کوشچن، ریلیشن آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ریلیشن تھا؟ تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آپ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں جس کے جو والدین جس کا تعلق ہے یہودیوں سے تھا، تو وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، وچ صحابی جسٹس ڈنکنگ آف خندق، کون سے صحابی ہیں جنہوں نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کھودیں مدینہ کے گرد، تو وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ خندق کب ہوا؟ 5 ہجری کو ہوا، اور اس کے اندر 3000 مسلمان نے شرکت کی تھی۔ اور اس کے علاوہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کون سا ہے؟ تو غزوہ احزاب ہے۔ یہ کویشچن بھی بار بار پیپروں میں پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، ہاؤ مینی کاپیز آف ہولی قرآن ور میڈ ان دا ایریا آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو قرآن مجید کی کاپیاں بنائی تھیں تو وہ کتنی تھیں؟ تو وہ 7 کاپیاں انہوں نے اپنے دور کے اندر بنا کر مختلف جو ہے حکمرانوں کو بھیجی تھی۔ نیکسٹ کویشچن، کوائٹ انڈیا موومنٹ ایئر از، کوائٹ انڈیا موومنٹ کا جو سال ہے وہ کون سا ہے؟ 9 اگست 1942، اور یہ جو کوائٹ انڈیا موومنٹ ہے یہ کس نے شروع کی تھی؟ گاندھی نے شروع کی تھی۔ نیکسٹ کویشچن، ہیڈ کوارٹر آف یو این او از، یو این او کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ تو یو این او یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ نیو یارک کے اندر ہے۔ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کوئی بھی ادارہ ہے تو آپ نے اس کا ایبریویشن یاد کرنا ہے، وہ ادارہ کب بنا تھا، پاکستان اسے کب جوائن کیا، تو یہ ادارہ بنا تھا 24 اکتوبر 1945، 24 اکتوبر 1945 کو یہ ادارہ بنا تھا۔ پاکستان جوائن یو این او آن 30 سپٹمبر 1947، پاکستان نے سے 30 سپٹمبر 1947 کو جوائن کیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ نیو یارک یو ایس اے کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ نیکسٹ کویشچن، شاہ جہان ماسک از ان، شاہ جہان ماسک یہ کہاں پہ ہے؟ ٹھٹھا کے اندر ہے۔ نیکسٹ کویشچن، فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان کنسسٹڈ آف ہاؤ مینی ممبر، جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی پاکستان کی تھی اس کے اندر ٹوٹل کتنے ممبر تھے؟ تو 69 ممبر تھے اس کے۔ نیکسٹ کویشچن، 2018 جنرل الیکشنز ور ڈیش جنرل الیکشن ان پاکستان، 2018 کے الیکشن تھے وہ کون سے نمبر کے الیکشن تھے؟ جنرل، تو 13ویں نمبر کے جنرل الیکشن تھے پاکستان کے 2018 والے جو الیکشن ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن، ڈیپسٹ پوائنٹ آن دا ارتھ از، ہماری زمین کے اوپر جو سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ میریانا ٹرینچ ہے اس کا نام، یہ بھی آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔
نیکسٹ کوشچن سیکرٹری جنرل آف یو این فرام اس کنٹری، جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہے ان کا تعلق کون سے کنٹری سے ہے؟ تو پرتگال سے ہے. ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ پرتگال سے. نیکسٹ کوشچن بلیک ماؤنٹین آر ان وچ کنٹری، بلیک ماؤنٹین کہاں پہ موجود ہیں؟ تو بلیک ماؤنٹین موجود ہیں امریکہ کے اندر. یہ بھی آپ کا کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے. نیکسٹ کوشچن ورلڈ لارجسٹ ڈیزرٹ، دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ اس کا نام کیا ہے؟ انٹارکٹک ڈیزرٹ. یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب بات ہو ورلڈ لارجسٹ ڈیزرٹ کی تو آپ نے اس کا آنسر کیا ہے؟ انٹارکٹک. اور جب بات ہو ورلڈ ہاٹیسٹ ڈیزرٹ، سب سے گرم صحرا دنیا کا، تو وہ ہے سہارا ڈیزرٹ. وہ کون سا ہے؟ سہارا. تو یہ ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے. جب گرم کی بات ہے تو وہ سہارا ڈیزرٹ ہے، اور ایسے اگر پوچھ لیں کہ ورلڈ لارجسٹ ڈیزرٹ تو وہ انٹارکٹک ڈیزرٹ ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے دونوں. نیکسٹ کوشچن کیپٹل آف رومانیہ کا کیپٹل کون سا ہے؟ بچارسٹ ہے. نیکسٹ کوشچن نیشنل لینگویج ان 1956 کانسٹیٹیوشن، 1956 کا جو آئین تھا اس میں جو نیشنل لینگویج تھی وہ کون سی تھی؟ اردو اور بنگالی، یہ دونوں لینگویج تھی نیشنل لینگویج تھی 1956 کے آئین میں. کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا، وہ مشرقی پاکستان تھا اور یہ مغربی پاکستان. اور یہاں پہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8 یا 10 کے قریب یہ کوشچن ہیں. آپ نے ان کو، میں اسکول سے بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں گے. کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے پاکستان کے ٹوٹل کتنے کانسٹیٹیوشن ہیں، کب دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن بار بار پیپر کے اندر پوچھے جاتے ہیں. تو پہلا پاکستان کے ٹوٹل کتنے آئین ہیں؟ 3. پہلا آئین تھا 1956 کا، ایگزیکٹ ڈیٹ 23 مارچ، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. پاکستان کا پہلا آئین کب انفورس کیا گیا تھا؟ تو 23 مارچ 1956 کو. اور اس میں جو یہاں پہ کوشچن ہے کہ اس کی نیشنل لینگویج کیا تھی؟ اردو اور بنگالی تھی، ٹھیک ہے. دوسرا آئین پاکستان کا بنایا گیا تھا 1962 کو، ایگزیکٹ ڈیٹ ہے جون 1962 کو یہ دیا گیا تھا. یہ آئین 8 جون ہے آئی تھنک. اور جو تھرڈ آئین ہے کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، وہ بنایا گیا تھا 14 اگست 1973 کو. 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین بنا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں آئین جو ہیں یہ آپ نوٹ کریں گے کہ پہلا آئین کب دیا گیا تھا؟ 1956، دوسرا 1962 اور تیسرا 1973. تو یہ ایگزیکٹ ڈیٹ بھی میں نے آپ کو ساتھ بتائی، یہ بھی آپ نے لازمی نوٹ کریں گے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ سے کسی بھی پیپر کے اندر پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن جناح بیراج از آن وچ سٹی، جو جناح بیراج ہے یہ کہاں پہ، کون سے دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ تو انڈس ریور پر یہ واقع ہے جناح بیراج. اور یہاں پہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو بار بار پیپروں کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بیراج کون سا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے دا بگیسٹ بیراج، لارجسٹ بیراج آف پاکستان از سکھر بیراج. کون سا ہے؟ سکھر بیراج. اور جو جناح بیراج ہے یہ کہاں پہ؟ انڈس ریور پہ ہے. اور سکھر بیراج یہ بھی دریا سندھ کے کنارے پر ہی واقع ہے سکھر بیراج. یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. نیکسٹ کوشچن کھیوڑا مائند آر ان وچ ڈسٹرکٹ، جو کھیوڑا مائند ہے یہ کون سے ڈسٹرکٹ کے اندر ہے؟ جہلم کے اندر ہے. نیکسٹ کوشچن ان وچ ایئر پارٹیشن آف بنگال کینسل، کون سے سال کے اندر جو بنگال کی پارٹیشن تھی وہ کینسل ہوئی تھی؟ تو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے 12 دسمبر 1911 کو، 12 دسمبر 1911 کو یہ اور پارٹیشن آف بنگال جو تھی وہ کینسل ہو گئی تھی. اب یہاں پہ ایک کوشچن موسٹ امپورٹنٹ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ پارٹیشن آف بنگال یہ ہوئی کب تھی؟ کینسل تو 1911 میں ہوئی ہے، تو یہ پارٹیشن ہوئی کب تھی؟ تو 1905 کے اندر ہوئی تھی. 1905 کے اندر پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور پارٹیشن آف بنگال کرنے والا جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ لارڈ کرزن، LORDCURZON، ٹھیک ہے. لارڈ کرزن نے بنگال کی پارٹیشن کی تھی 1905 کے اندر. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، کس نے کی تھی اور کب کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کی کینسل کیا ہوئی ہمارا یہاں پہ یہ کوشچن ہے 12 دسمبر 1911 کو یہ پارٹیشن جو تھی وہ کینسل ہو گئی تھی. تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ اینڈ ہوئی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کی بیسٹ پریپریشن کے لیے ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو لازمی جوائن کریں. ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ لائیو اور آن لائن لیکچر دیتے ہیں جس میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اس نمبر پہ میسیج کریں. اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بار آپ تک آسانی پہنچتی رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.